اس پورے بر صغیر کا سب سے بڑا جشن، سب سے بڑا عرس عنقریب ہے۔ تو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ 6 غسل کیوں دیے جاتے ہیں؟ بتاؤ لوگوں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ ہمیں اجمیر مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ نگاہ عشق سے دیکھو جمال خواجہ کو، رسول پاک کا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ ارادے روز بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو جنتی دروازہ ہے وہ چاند رات سے لے کے چھٹی شریف تک کھول دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ کی نگاہوں کا کرم دیکھ رہا ہوں، مٹتے ہوئے سب رنج و علم دیکھ رہا ہوں۔ راحت میں شب و روز در خواجہ معین پر بہتا ہوا دریائے کرم دیکھ رہا ہوں، بہتا ہوا دریائے کرم دیکھ رہا ہوں۔ اس پورے بر صغیر کا سب سے بڑا جشن، سب سے بڑا عرس عنقریب ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک عنقریب ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کے 812ویں عرس کی جو تقاریب ہیں، انشاءاللہ 25 جمادی الثانی کو پرچم کشائی کی جائے گی بارگاہ غریب نواز میں، اور 25 جمادی الثانی سے چھٹی شریف تک، چھٹی شب تک جو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دن میں خدمت ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے لیے آستانہ بند ہوتا ہے اور صندل پوشی ہوتی ہے، وہ خدمت کا وقت رات کو مغرب کے بعد میں ہو جائے گا، یعنی 10 دن کے لیے وہ ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرکار غریب نواز کی عرس کی جو تقاریب ہیں، انشاءاللہ رجب المرجب کے چاند نظر آنے سے وہ تقاریب کا آغاز ہو جائے گا، اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو جنتی دروازہ ہے وہ چاند رات سے لے کے چھٹی شریف تک کھول دیا جائے گا۔ چاند رات سے لے کے چھٹی شب تک 6 غسل دیے جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے بعد میں 9 رجب المرجب کو بڑا کل ہوتا ہے، 9 کا کل ہوتا ہے، اور چھٹی شریف والے دن صبح 10 بجے دعا کی جائے گی بارگاہ غریب نواز میں۔ جو چھٹی شریف کی دعا ہوتی ہے تمام عاشقین زائرین کے لیے بارگاہ غریب نواز میں دعا ہوگی۔ اب جہاں تک تاریخوں کی بات ہے، کافی لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے، کافی لوگوں کے فون کالز آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کہ عرس کی ڈیٹ کب ہیں انگلش، کیونکہ اردو کیلنڈر سے رجب المرجب میں وہ سب کو معلوم ہے، تو انگلش ڈیٹس اگر انشاءاللہ 29 کا چاند ہوتا ہے جمادی الثانی کا، تو 8 جنوری کو پرچم کشائی کی جائے گی بارگاہ غریب نواز میں، اور 12 جنوری کو چاند رات رہے گی، 18 جنوری کو چھٹی شریف رہے گی۔ اور اگر 30 کا چاند ہوتا ہے جمادی الثانی کا، تو 9 جنوری کو پرچم کشائی ہوگی بارگاہ غریب نواز میں، اور 13 جنوری کو چاند رات رہے گی رجب المرجب کی، اور 19 جنوری کو چھٹی شریف رہے گی۔ حضور سرکار غریب نواز یہ وہ ذات پاک ہیں جس طرح سے اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول نے حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی حضور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رحمت للہند بنا کے ہندوستان میں بھیجا، تمام ہند والوں کے لیے رحمت۔ تو یہ اس سلطان الہند کا عرس ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی کنجیاں عطا کی ہیں، یہ جس کو چاہیں جو چاہیں وہ عطا کر دیں۔ غریب نواز کے قدموں میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچ خالی بودا از روز الست۔ ہر کے آمد، یہاں پر ہر آنے والا جس کی آمد ہے، جو آ گیا ہے، جو آنے والا ہے، بردرت اس در سے خالی نہ رفت، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ گرچ خالی بودا از روز الست، اگرچہ کوئی خالی ہے اللہ کی جانب سے، کسی کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن میں بھر دیتا ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تو گھر بیٹھے ملنا ہی ہے،
ہر انسان کو اللہ جب اس دنیا میں پیدا کرتا ہے تو اس کے نصیب میں جتنا رزق ہے، جو کچھ ہونا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو واپس قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے نصیب میں سب تحریر کر دیتا ہے۔ تو جو نصیب میں ہے وہ تو گھر بیٹھے ملنا ہی ہے، 100 تالوں میں بند ہو جاؤ تب بھی وہ ملنا ہے۔ جو نصیب میں نہ ہو وہ اللہ کے رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بارگاہ میں آ کے مانگو، غریب نواز کی بارگاہ میں آ کے مانگو، یہاں پر نصیب کے سوا ملتا ہے۔ عرس مبارک اس لیے کہا جاتا ہے، کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ عرس کیوں کہتے ہیں، عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت جب کسی ولی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، پیدا فرماتا ہے، تو اس ولی کی ایک ایک سانس اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے۔ اس ولی کا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اس ولی کا ہر وقت اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو جو ڈیوٹی عطا کرتا ہے، جو خدمت ان سے لیتا ہے، ولی اس دنیا میں آ کے اپنی وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اور اس ولی کے لیے ایک ایک لمحہ اس دنیا میں گزارنا اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے جان کے بغیر جسم، ویسے اللہ سے دور ہو کر ولی کا ایک ایک لمحہ اس دنیا میں گزرتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ ولی اپنے مالک حقیقی کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے نور اپنے نور سے جا ملتا ہے، اس ملن کی گھڑی کو عرس کہا جاتا ہے۔ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں 6 غسل دیے جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، کیونکہ جتنے بھی ولی اولیاء ہیں دنیا میں، سب جگہ سال میں ایک دفعہ عرس ہوتا ہے، اور جس دن عرس ہوتا ہے اسی دن غسل دیا جاتا ہے۔ لیکن واحد ایک حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہے، غریب نواز کا روضہ ہے، کہ جہاں پر چاند رات سے لے کے چھٹی شب تک 6 غسل دیے جاتے ہیں۔ تو کافی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ 6 غسل کیوں دیے جاتے ہیں؟ حضور سرکار غریب نواز کا جو آخری وقت ہے وہ اعتکاف میں گزرا ہے۔ جس طرح سے آپ کا اور ہمارا روزہ ہوتا ہے، صبح سحری کرتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں، غریب نواز کا روزہ 1 ہفتے کا ہوا کرتا تھا۔ آپ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ آپ کا آستانہ کھلتا تھا اور عوام سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب وہ وقت آیا رجب المرجب میں، رجب المرجب کا چاند نظر آیا، تو وہ 6 دن تک تو آپ کا آستانہ بند تھا، اور جب وہ وقت آیا کہ غریب نواز کا آستانہ کھلنا تھا، نہیں کھلا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ ہمارے دادا حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ، جو غریب نواز کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے اور ہمیشہ غریب نواز کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ کو حکم ہوا کہ فخر الدین آستانہ کھولو۔ جب آپ نے آستانہ کھولا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز اس فانی مقام کو چھوڑ کر نور اپنے نور سے جا ملا ہے۔ جب آپ نے آستانہ کھولا تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار غریب نواز کا وصال ہو چکا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر پہلے سے ہی غسل دیا ہوا ہے۔ جب آپ نزدیک گئے غریب نواز کے، تو غریب نواز کی پیشانی پر سنہری حرفوں سے اللہ کی جانب سے یہ لکھ دیا گیا تھا، خندہ کر دیا گیا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اے اللہ کے سچے حبیب، اللہ کے سچے دوست، اللہ کی راہ میں فنا ہو جا۔ تو وہ 6 دن تک جو حضور سرکار غریب نواز کا آستانہ بند تھا، ان 6 دنوں میں آپ کا وصال کس دن ہوا یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے 6 دن تک غسل دیے جاتے ہیں، اور چھٹی شب کو آخری غسل ہوتا ہے، اور پھر چھٹی شریف کے دن صبح 10 بجے بارگاہ غریب نواز میں عالم اسلام کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور تمام عاشقان حضور سرکار غریب نواز کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے، سلام پیش کیا جاتا ہے، فریاد پیش ہوتی ہے۔ تو حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنے عاشقین، جتنے چاہنے والے حضور سرکار غریب نواز کے 812ویں عرس کی حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں، غریب نواز سب کو کامیابی کے ساتھ اپنے عرس مبارک میں طلب فرمائے، خوشیوں کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ غریب نواز سب کو اپنے قدموں میں طلب فرمائے۔ بتاؤ لوگوں تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے، ہمیں اجمیر مدینہ دکھائی دیتا ہے،
نگاہ عشق سے دیکھو جمال خواجہ کو، رسول پاک کا نقشہ دکھائی دیتا ہے۔ ارادے روز بنتے ہیں وہ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اب یقیناً میری تقدیر سنور جائے گی، ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے۔ حضور سرکار غریب نواز بلاتے ہی جب ہیں جب کچھ دینا ہوتا ہے، کچھ عطا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جس کو اپنا حبیب قرار دے دے، جس کو اپنا محبوب قرار دے دے، اس کی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ غریب نواز سب کو کامیابی کے ساتھ طلب فرمائے، دعا کرتے ہیں سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد